بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عید الفطر انعامات الہی سے دامن بھرنے کا دن ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے عام معافی کا دن ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے جزا کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عید کا روز مقدس وہ خاص دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنہوں نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، خشوع و وضو کے ساتھ عبادت کی، نماز پنجگانہ قائم کی، نماز تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور شریعت مطہرہ کے مطابق احکامات خداوند قدوس کو بجا لاتے ہوئے اپنی زندگی کے شب روز گزارنے پر اپنا خاص فضل و کرم کرتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم کی ذات مقدسہ ہے ہی بڑی رحیم و کریم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے جزا کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو رب قدوس اپنے فرشتوں کو تمام شہر میں بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راستوں کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح نعرہ دیتے ہیں کہ اے امت محمد، اس رب کریم کی بارگاہ مقدس کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میری حکمتیں تمہاری ذہنی وسعت سے بالا ہیں۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا۔ بس اپنے گھر کی طرف بخشے بخشائے لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں شیطان کا جلنا اور خود کو پیٹنا فطری عمل ہے۔ حضور اقدس کا فرمان مقدس ہے کہ جب یوم عید آتا ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی ناکامی اور رونا دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے آقا، تجھے کس چیز نے غمناک اور اداس کر دیا ہے؟ شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد کی بخشش فرما دی ہے، لہٰذا تم انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عید کے روز ایک شخص حاضر ہوا تو اس وقت آپ چنے کی روٹی تناول فرما رہے تھے، تو اس شخص نے عرض کیا کہ آج تو عید کا روز ہے اور آپ چنے کی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی خطائیں معاف کر دی گئیں، جس کی کوشش مشکور ہو گئی۔ آج بھی عید ہے، کل بھی عید ہوگی، اور جس روز ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے اس روز ہماری عید ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانی قمیض پہنے دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے۔ بیٹے سے استفسار کیا، بیٹے مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے پھٹی پرانی قمیض میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواباً عرض کیا، دل تو اس دا ٹوٹے گا کہ رضا الہی کو نہ پا سکا جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی کے طفیل اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کاشانہ خلافت پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا امیر المومنین، آج تو عید کا مقدس دن ہے، اس دن تو خوشی شادمانی ہونی چاہیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہونے کے بجائے رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، یہ دن عید کا بھی ہے اور وعید کا بھی ہے۔ آج جس کی نماز، روزے اور دیگر عبادات رمضان المبارک میں قبول ہو گئی، بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جس کی عبادات قبول نہیں ہوئی اس کے لیے آج کا دن وعید کا دن ہے، اور میں اس خوف میں رو رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم میری عبادات قبول ہوئی ہیں یا انہیں رد کر دیا گیا ہے۔ عید کا دن خوشی و مسرت کا دن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے انعامات پانے کا بھی دن ہے، محبتیں اور خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، گلے شکوے دور کرنے اور روٹھے احباب کو منانے کا دن ہے، اور بالخصوص یہ یوم تشکر بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے، نماز پنجگانہ کی ادائیگی، نماز تراویح کا احترام کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے، راتوں کو اٹھ کر نوافل ادا کرنے کی توفیق بخشی، اور حق بھی یہی ہے کہ عید کو راز مقدس پروردگار عالم کو ذکر کرتے ہوئے، حضور کی مدد سرائی کرتے ہوئے، غربا، مساکین اور یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے یوم عید، یوم تشکر کے طور پر منایا جاتا ہے۔
عید تو ہر ایک کی ہوتی ہے، کافر کی بھی ہوتی ہے اور مومن کی بھی ہوتی ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں مناتا ہے، لیکن مومن اپنی عید اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مناتا ہے، جبکہ کافر اپنی عید رضائے شیطان کے لیے مناتا ہے۔ اور یقیناً کامیاب لوگ تو وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی ہر سانس اور ہر فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ تو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت اور شفقت فرماتی ہے، جبکہ ہم تو صرف ماں کی اپنی اولاد سے محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس کی شان کریمی دیکھیے کہ ہمیں ہر لمحہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے شاندار موقع فراہم کیے ہیں۔ اب اگر ہم اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکیں، قرب خدا نہ پا سکیں، تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی اور کمزوری ہے۔